السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین۔ معاویہ اصغر، یزید پلید کی ہلاکت کے بعد یزید کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کرنا چاہی۔ یہ نوجوان فطرتاً نرم دل، نیک سیرت اور دین اور مذہب کا پابند شخص تھا۔ یہ بنو امیہ کی اس بدعنوانی سے تنگ تھا اور اس کو برا سمجھتا تھا جو اس کے باپ اور ان کے ماننے والوں نے کیا۔ جب لوگوں نے اس کی بیعت کرنا چاہی تو اس نے ایک خطبہ دیا۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں حکومت سنبھالنے کی قوت اور اہلیت رکھتا ہی نہیں، اور مجھے تم میں کوئی عمر فاروق بھی نظر نہیں آتا کہ جس کے سپرد میں یہ خلافت کروں، اور مجھے تمہارے درمیان کوئی شورا بھی نظر نہیں آتی کہ جو مشاورت کر کے کوئی خلیفہ نامزد کرے، لہٰذا میں تمہارے معاملات تمہیں کے سپرد کرتا ہوں، جس کو بہتر سمجھو منتخب کر لو۔ یہ کہہ کر وہ خلافت سے دستبردار ہوا اور اپنے مکان میں چلا گیا اور بیمار ہو گیا۔ 40 روز کے بعد مکان سے اس کی لاش برآمد ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ اس کو زہر دیا گیا۔ اب آخر پر ہم آ گئے بالکل۔ قاتلین کا انجام، جن لوگوں نے جس طریقے سے ظلم بربریت کا مظاہرہ کیا اور نبی کے اہل بیت کے اس کاروان کو تاراج کیا، خاک و خون میں نہلایا، رب العالمین کی طرف سے کس طرح عبرت کا نشان بنے اور کس بے دردی کے ساتھ ان کو مارا گیا، یہ اب سنیں گے ہم۔ کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد عامر بن سعد البجلی فرماتے ہیں کہ امام پاک کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں آقا کریم کو دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عامر، میرے صحابی برا بن عازب کے پاس جا اور ان کو میرا سلام کہے اور خبر دے کہ جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ بس میں نے برا بن عازب کو یہ پیغام پہنچا دیا اور انہوں نے پیغام سن کر فرمایا، سچ فرمایا اللہ کے نبی نے۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، حسین کا قاتل ایک آگ کے تابوت میں ہوگا اور اس پر اہل دنیا کے نصف کا عذاب ہوگا۔ اہل دنیا کے نصف کا عذاب فقط ان لوگوں پر جنہوں نے کربلا کے کاروان کو تاراج کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے، ابو شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں چند آدمیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، آپس میں باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت حسین کے قتل میں جس کسی نے بھی قاتلوں کی مدد کی وہ مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہوگا۔ ایک بوڑھا موجود تھا وہاں پر، وہ بھی قاتلوں کا اعانت کرنے والا، مدد کرنے والا تھا۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، مجھے کیا ہوا ہے، میں دیکھو بیٹھا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چراغ کی بتی درست کرنے کے لیے اٹھا، اس کو آگ لگ گئی اور زور زور سے پکارنے لگا، آگ آگ، مگر کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی، یہاں تک کہ اس نے فرات میں غوطہ لگا دیا لیکن پھر بھی اس کی آگ نہیں بجھی اور وہ اسی آگ میں جل بھن کر ہلاک ہو گیا۔ علامہ ابن حجر حیتمی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے نے نبی پاک کو خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک تشت رکھا ہوا تھا جس میں خون تھا اور لوگ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ آپ ان کی آنکھوں میں خون آلود سلائی لگا رہے، جس طرح ہم سرما لگاتے ہیں، خون آلود سلائی لگا رہے تھے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں بھی پیش ہو گیا کیونکہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا، لیکن میں نے حضور کی خدمت میں کہا کہ میں مقابلے کے لیے نہیں گیا تھا۔ حضور نے فرمایا تو گیا نہیں تھا لیکن تو نے خواہش تو ظاہر کی تھی نا۔ پھر حضور نے اپنی مبارک انگلی سے میری طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور نے میری جانب اشارہ کیا اسی وقت میری آنکھیں نابینا ہو گئیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک کو چن چن کر
موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آئیے اب ان بڑے بڑے ناموں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ کس طرح ہلاک ہوئے۔ میں بہت کچھ چھوڑ چکا۔ مختار ثقفی اور یزیدیوں کا قتل۔ مختار بن عبیدہ ثقفی جو اپنے دل میں دنیا کی لالچ، منصب، اقتدار کی حفظ رکھتا تھا، امام حسین کا بدلہ لینے کے لیے اس نے علم بلند کیا اور اپنے آپ کو محمد بن حنفیہ کا خلیفہ ظاہر کیا۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ واقعی محمد بن حنفیہ کا خلیفہ ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ان سے پوچھا تو کہا اس نے میں نے خلافت تو نہیں دی، لیکن یہ جو بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ امام حسین کا بدلہ لینا ہم پر لازم ہے، واجب ہے۔ چنانچہ لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس طریقے سے لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ شامل کیا اور یکے بعد دیگرے تمام یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ عمر بن سعد بڑا نام ہے۔ ایک دن مختار نے اپنے دوستوں سے کہا کل میں ایک ایسے شخص کو ماروں گا جس سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ اس وقت اس کے پاس حیثم بن اسود نحفی بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب باری عمر بن سعد کی ہے، چنانچہ اس نے ایک آدمی کو عمر بن سعد کے بلانے کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد نے اپنے بیٹے حفص کو بھیجا۔ وہ آیا تو مختار نے کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے تو اس کو بلوایا تھا، اس نے تجھے بھیج دیا ہے۔ اس نے کہا وہ تو گھر میں ہے۔ مختار نے کہا اب رے کی حکومت کہاں گئی؟ جس رے کی حکومت کے لیے اس نے یہ سارا کا سارا ظلم کا کاروان کھڑا کیا، اب گھر میں بیٹھ کر عورتوں کی طرح بیٹھ گیا ہے اور حکومت نہیں کرنی اس نے رے پر۔ کہا کہ اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا اور اس کو قتل کیا گیا۔ جب اس کو قتل کر دیا تو اس کے بیٹے نے کہا کہ اب باپ کے انتقال کے بعد میرے زندہ رہنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ مختار ثقفی نے اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح عمر بن سعد اپنے بیٹے سمیت ہلاک ہوا۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی نے عمر بن سعد سے فرمایا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو ایک ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہ تجھے جنت اور دوزخ کے درمیان اختیار دیا جائے گا، پس تو دوزخ ہی کو اختیار کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ابن کثیر اور امام واقدی نے یہ قول نقل کیا، یہ بھی سن لیجئے کہ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص تشریف فرما تھے۔ آپ کا ایک غلام اس حالت میں آیا اس کی دونوں ایڑیوں سے خون رس رہا تھا۔ حضرت سعد نے پوچھا کیا بات ہے، کس نے تجھے مارا ہے، کیوں خون نکل رہا ہے تمہاری ایڑیوں سے؟ تو اس نے کہا آپ کے بیٹے نے مارا ہے۔ حضرت سعد نے کہا اے اللہ اس کو قتل کر اور اس کا بھی خون بہا۔ اور حضرت سعد کی یہ دعا ان کے بیٹے کے حق میں اس طریقے سے قبول ہوئی۔ خولی بن یزید وہ بدبخت انسان جس نے امام حسین کو قتل کیا اور سر انور کو جسم نازنین سے جدا کیا، اس بدبخت کی گرفتاری کے لیے مختار نے معاذ بن ہانی اور اپنے محافظ ابو عمر کو چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے آ کر خولی کے مکان کا محاصرہ کیا اور باہر سے صدا لگائی۔ آواز جب اس نے سنی گھر میں بیٹھ کر تو اپنی بیوی سے کہا کہ کہہ دو کہ میں نہیں ہوں، لیکن بیوی جو تھی وہ نیک کردار تھی۔ وہ باہر آئی دروازے پر اور کہا کہ نہیں ہے، لیکن اشارے سے کہا کہ یہیں پر موجود ہے، زبان سے کہا کہ نہیں ہے اور اشارتاً بتا دیا۔ یہ لوگ اندر داخل ہوئے اور اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شمر ذل جوشن مسلم بن عبداللہ الزبابی کہتا ہے کہ ہم شمر ذل جوشن کے ہمراہ تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر کوفہ سے نکلے۔ مختار کے غلام ضربی نے ہمارا تعاقب کیا اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ساتھ گھوڑے دوڑائے اور شمر پر حملہ آور ہوا۔ شمر اس کے حملے کو روکتا رہا، آخر شمر نے ایک ایسا وار کیا کہ اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار کو معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا
تو میں اس کو اس طرح شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ شمر وہاں سے چل کر کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک علاقہ کلتانیہ نامی ایک گاؤں تھا، وہاں پر سکونت اختیار کرتا ہے اور ایک دیہاتی مزدور کو بلا کر مار پیٹ کر مجبور کر کے ایک خط دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا یہ خط ہے اور اس خط کو معصب بن زبیر تک پہنچا دینا۔ اس خط پر کیا تحریر تھا؟ شمر ذی الجوشن کی طرف سے امیر معصب بن زبیر کے نام۔ یہ خط دے کر زبردستی اس مزدور شخص کو روانہ کیا۔ وہ مزدور شخص قریب کے ایک گاؤں میں گیا اور وہاں پر اس کا ایک دوست رہتا تھا اور اس سے بات کی کہ مجھے اس طریقے سے زبردستی بھیجا گیا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مختار کے کچھ محافظ شمر کو ڈھونڈ رہے تھے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی اطراف میں موجود تھے، اپنے خیمے نصب کرنا چاہتے تھے۔ اس میں سے ایک کارندے کی کانوں سے یہ باتیں ٹکرائیں کہ شمر کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے ان کو ہتھیا لیا اور کہا کہاں ہیں؟ فرمایا فلاں جگہ پر ہے۔ وہاں گئے اور شمر لعین کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کی لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ مالک بن النصیر البدی، مختار کے ہاتھوں یہ بدبخت چڑھ گیا اور مختار نے سے کہا کہ تو نے امام پاک کی ٹوپی اتاری تھی؟ عبداللہ بن کامل نے کہا جی ہاں، یہی ہے جس نے امام پاک کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار نے کہا اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر یوں ہی چھوڑ دو، خود تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حکیم بن طفیل الطائی، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے عباس علمبردار کے کپڑے اتارے اور اسلحہ پر قبضہ کیا۔ امام حسین کو تیر مارا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میرا تیر امام حسین کو لگا نہیں تھا بلکہ پجامے سے گزر گیا تھا، ضرر نہیں پہنچا تھا امام پاک کو۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا اور اس نے جا کر اس کو گرفتار کیا۔ حکیم کے گھر پر عدی بن حاتم، یہ وہ شخص تھا کہ جس کے مختار سے بڑے تعلقات تھے، تو یہ حکیم بن طفیل طائی نے گویا کہ عدی بن حاتم کو اپنا کارندہ بنا کر مختار کے پاس بھیجا کہ میرے لیے کوئی سفارش کرو ورنہ یہ مجھے مار دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ حکیم بن طفیل طائی مختار کے ساتھیوں کو پہلے ہی مل گیا۔ یہاں یہ مذاکرات چل رہے تھے اور کوئی صورت نکالی جا رہی تھی کہ اس کو معافی تلافی کر کے چھوڑ دیا جائے، لیکن وہاں یہ حکیم بن طفیل طائی پکڑا گیا مختار کے دیگر کارندوں کے ہاتھوں اور انہوں نے اس کو برہنہ کیا اور اس کے تیر برسائے اور اسی طرح اس کو تیر کے ذریعے مار مار کر لہو لہان کر کے ہلاک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابن زیاد کی ہلاکت۔ عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے کوفے کا والی اور گورنر تھا۔ اسی بدنہاد نے حضرت امام حسین اور آپ کے اہل بیت کو یہ تمام ایذائیں دی ہیں، اور یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا تھا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب ہونے کے قریب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ اس کے ہمراہی تو بھاگ گئے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج کا مخالف فوج میں سے کوئی بھی شخص آگے نہ بڑھنے پائے اور جو بھی ہاتھ لگے اس کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ چنانچہ ان ہاتھا پائی میں ابن زیاد ان کے ہاتھ چڑھ گیا اور محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیج دیا گیا۔ ترمذی کی حدیث پاک میں ہے
کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لائے گئے، ایک بڑا سانپ نمودار ہوا، اس کی ہیبت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے، وہ تمام سروں میں پھرتا رہا اور ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے ناک سے داخل ہوا، تھوڑی دیر اندر رہا اور پھر منہ کے راستے سے باہر ہوا، اور اس طرح 3 مرتبہ وہ سانپ ناک کے ذریعے گیا اور منہ کے ذریعے باہر آیا۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشانہ بنایا۔ اور مغیرہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی والدہ مرجانہ نے اپنے بیٹے سے کہا، او خبیث، تو نے نواسہ رسول کو قتل کیا، خدا کی قسم تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، دیکھے گا بھی نہیں۔ یزید کیسے مرا؟ دنیا دار آدمی تھا، دنیا کے مال اور لالچ نے یہ سارا کا سارا کرنے پر اسے ابھارا تھا۔ ایک عورت کے حسن میں گرفتار ہوا، اس عورت نے اس کو ایک ایسے ویرانے میں بلایا تاکہ وہاں پر اس سے بات چیت ہو۔ دل سے وہ عورت اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن زبانی کلامی محبت کا جھانسا دیا، چاہتی یہ تھی کہ میں اس کو اکیلے میں بلاؤں اور اس کو نقصان پہنچاؤں۔ چنانچہ وہ عورت کامیاب ہوئی اور اس نے ویرانے میں بلا کر اس کو پے در پہ خنجر کے وار کے ذریعے چیر پھاڑ ڈالا۔ کئی دنوں تک یزید کی لاش اس ویرانے میں، اس صحرا میں چیل، کووں اور گدھوں کی خوراک بنتی رہی۔ بعد میں اس کے چیلے چپاٹے ڈھونڈ کر آئے اور اس کو اٹھایا اور اس کو کفن دفن کیا۔ مجھے یہ بتائیے، جو ایک عورت پر قابو نہ پا سکا وہ حکومت کیسے کر سکتا ہے؟ عورت کو قابو نہ پا سکا۔ بالآخر 3 سال 6 ماہ ربیع الاول کے مہینے میں سن 64 ہجری میں حمص کے علاقے میں 39 سال کی عمر میں یہ مر گیا۔ قریہ حوارین سے یزید کی لاش کو دمشق میں لایا گیا۔ اس کے بیٹے خالد اور معاویہ نے اس کی جنازہ کی نماز پڑھائی اور مقبرہ باب الصغیر میں دفن کر دیا گیا، اور اس کی قبر مزبلہ شہر میں پائی جاتی ہے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے کہیں یزیدیوں کا نام؟ کوئی نہیں جانتا۔ امام علی مقام کو سب سلام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف کے وقت میں جب ایک مرتبہ پھر امام زین العابدین قید کیے گئے، لوہے کی بھاری زنجیریں آپ کے ہاتھ پاؤں میں تھیں اور پہرہ دار متعین تھے۔ زہری اس حالت میں آپ کو دیکھ کر رو پڑے، مورخ ہیں بہت بڑے زہری، اور کہتے ہیں کہ مجھے تمنا ہے کہ آپ کی جگہ میں ہوتا، آپ اس اذیت سے بچتے۔ امام صاحب نے، امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ قید و بند ہمارے لیے کوئی رکاوٹ ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان دونوں کو نکال کر رکھ دیا، فرمایا یہ ہے ہمارے لیے قید و بند کچھ نہیں ہے۔ مختار کا کیا ہوا؟ ایک طرف تو اس نے نواسہ رسول کے دشمنوں سے انتقام لیا، لیکن ہوا کیا؟ دعوی نبوت کیا مختار ثقفی نے۔ کہتے ہیں کہ مختار ثقفی نے اس سارے معاملے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور کہتا ہے کہ میرے پاس جبرائیل امین وحی لے کر آتے ہیں۔ مرزا کے پاس بھی آتے تھے نا، مرزا کے پاس آتے تھے، مرزا کہتا تھا کہ میرے پاس جو وحی لے کر آتا ہے فرشتہ وہ انگریزی میں وحی لاتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین وحی لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین میرے اندر حلول کر گیا ہے، معاذ اللہ۔ اس کذاب کے بارے میں حضور نے پہلے ہی خبر دے دی تھی اور فرمایا تھا کہ سیکون فی ثقیب کذاب و مبیر، کہ ان قریب ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور مبیر میں۔ شارحین نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ ثقیف کے کذاب سے مراد مختار ثقفی ہے اور مبیر کے کذاب سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ یہ دونوں ظالم تھے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں پہلے ہی خبر دے دی۔ آخری بات امام جلال الدین سیوطی شافعی کے اس قول پر آج کے اس لیکچر کو ختم کروں گا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت کے ایام میں مختار کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا خروج کیا، تو ابن زبیر نے اس کے مقابلے کے لیے 67 ہجری میں لشکر تیار کر کے بھیجا، جس نے اس ملعون کو شکست دے کر قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خدمت جو اہل بیت کی محبت میں ہم سے ہوئی ہے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کربلا والوں کی فیوز و برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو معمور فرمائے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔